اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتهم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں افسوس ہے کہ تربیت اولاد کا جو درس کا سلسلہ چل رہا تھا، محرم اور سفر کی مصروفیات کی وجہ سے تقریباً 2 مہینہ 10 دن بلکہ 2 مہینہ 15 دن تک یہ سلسلہ تھم سا گیا تھا۔ بہرحال پھر اللہ نے مجھے توفیق عطا کی کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا ہوں، اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ جو چینل ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے جو بیسک فنڈامنٹل جو نالج ہے وہ بچوں تک پہنچے، بالخصوص ایسے بچے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کہ جہاں سے ان کا کسی مدرسے کو ایکسس نہیں ہوتا، آس پاس میں کوئی دینی مدارس نہیں ہے، ان تک کچھ بیسک دینیات اور ہسٹری اور عقائد یہ ساری چیزیں ان تک پہنچا سکیں۔ اور اسی سلسلے کو ہم نے جو شروع کیا تھا وہ جو تھا اصول دین اور فروع دین کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد پھر ہسٹری ہم نے شروع کیا، جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، اس طریقے سے ایک ایک نبی کو لے کے ہم چل رہے تھے۔ اور آج ایک لمبے گیپ کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارا درس نمبر 36 ہے، 36واں درس ہے یہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے بہت ہی مختصر سی، پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ پہلے کی طرح ہر ویکینڈ پہ جو ہے نا ایک درس آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے نا ہم پیش کیا کریں گے۔ جناب اسحاق جو تھے یہ جناب ابراہیم کے بیٹے تھے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق۔ جناب اسماعیل جو تھے وہ جناب ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے، اور جناب اسحاق جناب سارہ سے۔ تو جناب اسحاق کی جو اولاد ہے، یعنی ان کے بعد جو نبوت ملی ہے وہ جناب یعقوب کو ملی ہے۔ جناب یعقوب کے دور میں بھی یہی ہوتا رہا جو ہر نبی کے دور میں ہوتا رہا ہے، جھوٹ، فریب، مکاری، دغابازی، غیبت، اس طرح کی جو بیماریاں اس قوم میں بہت زیادہ تھی۔ تو جناب یعقوب نے لوگوں کو روکنا شروع کیا کہ دیکھو یہ بات غلط ہے، میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں۔ اور جناب یعقوب ہی کا جو عبرانی نام ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے بندہ خدا، اللہ کا بندہ۔ تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے انہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور نبوت ان میں سے جناب یوسف کو ملی تھی۔ جناب یعقوب کی عمر جو ہے 147 ایئرس کی تھی، اور جناب یعقوب ہی وہ نبی ہیں جو مصر کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی اپنے بیٹے جناب یوسف سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور جناب یوسف اپنے والد سے جب ملنے آئے تھے تو اپنے ساتھ جو ہے نا 70 خدام کو لے کے آئے تھے۔ 70 خدام کے ساتھ انہوں نے چل کے اپنے والد سے ملاقات کی تھی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے
کہ جناب یوسف کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے والد میری شان اگر دیکھیں گے، جو رتبہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو بہت خوش ہو جائیں گے، کسی اور مقصد سے نہیں، والد کو خوش کرنے کے مقصد سے ہی گھوڑے پہ سوار ہو کے پہنچے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ چند لمحوں کے لیے گھوڑے سے اترے نہیں، چند لمحوں کے لیے، اس کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے گھوڑے سے گرایا اور دوڑتے ہوئے باپ کے قدموں سے جا کے مل گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے جو گھوڑے پہ رکے رہے وہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا کہ اے یوسف اپنے ہاتھ کو کھولو۔ جیسے جناب یوسف نے ہاتھ کو کھولا، اس میں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ پوچھا پروردگار یہ کیا تھا؟ کہ تم نے تھوڑی سے لمحے کے لیے اپنے والد کے سامنے اپنے آپ کو گھوڑے سے نہ اتارنے کی وجہ سے ہم نے تمہاری نسل سے نبوت لے لی۔ تو آپ سوچیں کہ والدین کی عزت اللہ کی نگاہ میں کتنی محترم ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پسند نہیں کرتا کہ ماں باپ کے سامنے جو ہے نا بیٹا بھلے سے نیت کچھ بھی رہی ہو، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی ایسی بات ہم سے ہو جائے، حالانکہ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ جناب یعقوب کو یہ چیز بری لگی ہو، بلکہ وہ تو جناب یوسف کا درجہ دیکھنے میں محو تھے، لیکن اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا احترام اللہ کی نگاہ میں کتنا عزیز ہے۔ اور آج کے دور میں بچے کبھی کبھی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ ماں باپ دل ملا کے رہ جاتے ہیں۔ خیر یہ اپنا موضوع اس وقت نہیں ہے۔ تو جناب یعقوب کی جب وفات ہوئی، جب وہ دنیا سے گزرے، تو اہل مصر 70 دن تک غم مناتے رہے، 70 دن تک روتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی معصوم پر رونا یہ اسی دور سے چلا آ رہا ہے۔ تو چہ جائے کہ اس چیز کو جو ہے نا لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بدعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت حکم نازل ہوتا کہ اے یوسف ان سے کہہ دو کہ اس طرح سے رویا دھویا نہ کرے، ہمیں پسند نہیں۔ لیکن نہیں، اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ لوگ جو ہے نا ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے دنیا میں خدمتیں انجام دی ہیں، اللہ کے راہ پہ چل کے قربانیاں دی ہیں۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ اس درس کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم آگے اور بڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ حضرات مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی نوکری کو قبول فرما، اور پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، اور جو بیمار ہیں پروردگار عابد بیمار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض حال ہیں ان کی قرض داریوں کو دور فرما، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، اور امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔